إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنوں گزشتہ ہفتہ مکۃ المکرمہ کی فضیلت کے عنوان سے آیات و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبے میں کعبۃ اللہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں آئیں گی اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی مختلف جگہوں سے کئی آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ انہی آیات کریمہ کی روشنی میں
کعبۃ المکرمہ یا خانہ کعبہ کی فضیلت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتہ مکہ المکرمہ کی فضیلت کے عنوان سے یہ بات بھی آئی تھی، کسی شہر مقدس میں اللہ نے اپنا سب سے پہلا عبادت کا گھر بنوایا، جنہیں بیت اللہ، کعبۃ اللہ اور اردو میں خانہ کعبہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو آباد کرنا چاہا تو اس کی بنیاد اسی مکہ المکرمہ سے رکھی، اور بطور خاص اس مقام سے جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ یہ دنیا کا مرکزی حصہ ہے یا نقطۂ مرکز ہے، شروعاتی دور کی شروعاتی چیز ہے۔ احادیث میں بھی اس سلسلے میں صراحت موجود ہے کہ جہاں کعبہ ہے بالکل اسی کے سیدھ میں ہر آسمان پر اللہ نے ایک گھر بنوایا ہے۔ پہلے آسمان پر اس خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں پہلے آسمان پر جو گھر ہے اس کا نام بیت العزت ہے۔ پورا قرآن ایک بار لوح محفوظ سے نقل کرا کر اسی بیت العزت میں رکھا گیا، اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ 23 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کرایا گیا۔ بالکل اسی کے اوپر میں 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، وہ آباد گھر ہے، جس کے بارے میں صریح حدیث یہ موجود ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں اللہ کی بندگی کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو چکے ہیں قیامت تک اسے دوسرے بار داخل ہونے کی مہلت نہیں ملے گی، یہ موقع نہیں ملے گا۔ بالکل اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے، جس سے بیت اللہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آیات قرآنیہ کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے واسطے بنایا گیا وہ شہر مکہ میں بیت اللہ الحرام ہے، جسے قرآن نے کہا مبارکم وہدی للعالمین، یہ گھر بابرکت بھی ہے اور سارے جہان والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں بہت ساری واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم بطور خاص مقام ابراہیم بھی ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو انسان اس گھر میں یا اس جگہ پہ داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا لیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے ذمے اس گھر کی زیارت کرنا بطور خاص ان لوگوں پر جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہے، صلاحیت ہے، اللہ نے لازم قرار دیا۔ فَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انسان اس فرید حج سے انکار کرتا ہے وہ انسان کافر بنتا، اور اللہ ایسے کافروں سے بے نیاز ہے۔
اس آیت کریمہ میں خانہ کعبہ کو دنیا کا سب سے پہلا عبادت کا مرکز قرار دیا گیا۔ بعد مفسر نے یہ بھی بیان کیا کہ روئے زمین پہ سب سے پہلا بننے والا گھر، وہ چاہے اللہ کی عبادت کے لیے ہو چاہے یوں ہی بناؤ، وہ بیت اللہ ہی، خانہ کعبہ ہی، تو سب سے پہلا گھر بطور خاص جہاں اللہ کی عبادت کی جائے یا جس کو اپنا مرکز بنا کر اللہ کی بندگی بجا لائی جائے، وہ مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، جنہیں اللہ نے بیت اللہ کہا ہے۔ اس بیت اللہ کی کچھ صفتیں بیان کی گئی۔ پہلی صفت مبارکہ، یہ اللہ کا گھر ہے، بابرکت ہے، یعنی یہاں برکتیں بڑھتی ہیں، یہاں سے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اخروی برکتیں بھی، ظاہری برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اور باطنی برکتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ علاوہ دی ہدی للعالمین، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی۔ اگر کوئی انسان ایماندار بننا چاہتا ہے اور اس بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، وہ گمراہی میں ہے۔ جو ہی وہ انسان ایمان کا دعویٰ کرے گا، اس کے ذمے دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض نماز ادا کرنا لازم و ضروری ہوگا۔ جو ہی نماز ادا کرنے کی باری آئے گی، ان کی گردن یا ان کی پیشانی، ان کا چہرہ اسی بیت اللہ کی طرف مائل ہوگا۔ قرآن نے کہا جہاں کہیں بھی ہو آپ اپنے چہرے کو بیت اللہ الحرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ یہ ہے بیت اللہ، یہ خانہ کعبہ جس کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ہدی للناس۔ فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ میں بہت ساری ظاہری نشانیاں بھی ہیں۔ آپ غور کریں گے تو خانہ کعبہ مکعب چوکور ایک گھر ہے جس کی رفعت شان کا عالم یہ ہے کہ بڑا سے بڑا جابر و زامر حکمراں کی گردن وہاں ٹک جاتی۔ اگر کسی نے اس گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ناپاک ارادے سے ہاتھی کے لشکر پہ سوار ہو کر بیت اللہ کی جانب رخ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے چونچ میں پڑے ہوئے کنکر جیسی معمولی سی چیز کے نتیجے میں ہاتھی پر سوار بڑے بڑے سرداروں کو اور ان کے 10,000 کے لشکر جرار کو تباہ و برباد کروا دیا۔ وہ در حقیقت بیت اللہ الحرامی کا معاملہ تھا۔ منی اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جن کا نام ہے وادی محصر، جس کے دوران آدمی جلدی سے گزر جاتا ہے کہ مزدلفہ چھوڑے اور منی پہنچ جائے، بیچ میں رکتا نہیں ہے۔ وہ وادی محصر ہے جہاں ابرہہ کے لشکر نے قیام کیا تھا، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا جو لوگ حبشہ سے آئے تھے اور بیت اللہ کو اٹھانے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ مکۃ المکرمہ میں اللہ کا گھر جسے کہا فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری واضح نشانیاں ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھیں گے، ایک کنارے پر رکن یمانی ہے، دوسرے کنارے پر حجر اسود ہے، اس کے بغل میں ملتزم ہے، اس کے بغل میں دروازہ خانہ کعبہ ہے، اور آگے بڑھیے گا تو حدیم کا حصہ ہے، اور بالکل اس کے سیدھ میں 2-4 قدم کے فاصلے پر وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے نشان پاؤں کو شیشے کے کیبن میں رکھا گیا۔ پھر رکن یمانی بھی ہے، رکن حجر اسود بھی ہے، رکن شامی بھی ہے، اور رکن عراقی بھی ہے۔ یہ 2 مطاف کے اندر کا حصہ ہوا سامنے کا۔ پھر اس کے بعد اور ذرا قریب ہوئیے تو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے زمزم نکلوایا، زمزم کا کنواں پیدا کروایا جہاں سے زمزم جاری ہوا، اسی کے بالکل گرد میں صفا ہے، پھر تھوڑی دور ہٹ کر مروہ ہے۔ یہ سب کے سب بیت اللہ الحرام سے
جڑی ہوئی چیزیں، جسے قرآن نے کیا کہا، فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اور ان واضح نشانیوں میں سے ایک خصوصی نشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا مقام ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی ہے، مراد وہ پتھر جس پہ چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ پتھر کا حال کیا تھا، جو جو دیوار اونچی چلی آتی وہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ اسے بطور خاص اللہ نے ذکر کیا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، بیت اللہ میں خاص طور سے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور اس میں بھی اصل خاص بطور خاص مقام ابراہیم ہے۔ آج بھی وہ پتھر موجود ہے جن پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، اور اس پتھر کو بطور خاص ایک خاص مقام پہ رکھا گیا ہے، اور اسی کی ارد گرد طواف کرنے والوں کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، یا اگر 2 رکعت وہاں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے تو پورے حرم میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس بیت اللہ الحرام میں جو انسان داخل ہو گیا وہ امن پا جائے گا۔ باپ کا قاتل بھی اگر وہاں موجود ہوتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کے قتل کرنے والے کو وہاں سزا نہیں دے سکتا، وہاں جانوروں کو مارا نہیں جاتا، وہاں شکار کو پکڑا نہیں جاتا، وہاں کے درخت کاٹے نہیں جاتے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے امن پر دلالت کرتی ہے۔ کہا امن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا لیا۔ پھر اس کے بعد اسی کی فضیلت کے طور پہ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بطور خاص ان کے ذمے جو وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت طاقت رکھتا ہے، اس گھر کا حج کرنا لازم و ضروری ہے۔ بیت اللہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کے لیے، حجر اسود کو چومنے کے لیے، رکن یمانی کو چھونے کے لیے، مقام ابراہیم میں گرد 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کے لیے، اور آگے جا کر منی میں قیام کے لیے، مزدلفہ میں رات گزارنے کے لیے، عرفہ میں دن گزارنے کے لیے، پھر اس کے بعد منی کے میں قربانی کرنے کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذمے حج کو فریضے کے طور پر لازم کر دیا ہے، جس کا رشتہ اسی بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ کیا فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اسی آیت کریمہ سے بہت سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے جس کو عام طور سے لوگ حدیث رسول کے نام پہ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ موقوف روایت حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ جو انسان استطاعت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرتا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، سوا ان کا نمات یہودی و نصرانیہ، وہ یہودیوں کے مرے کہ نصرانیوں کے مرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی مسلمان ہو کے تو نہیں مر سکتا ہے، جس سے حج کی فرضیت و اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ معاملہ اسی گھر سے جڑا ہوا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پہ بنایا گیا اللہ کی بندگی کرنے کے لیے کہ جس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے، وہ بیت اللہ الحرام ہے۔ اس بیت اللہ الحرام کی دوسری صفت قرآن اس طرح بیان کی ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے گھر کو یعنی بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس وامنا، لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دی۔
مسابتن کا دو معنی علماء نے بیان کی، تو یہ ہے ثواب حاصل کرنے کی جگہ، دوسرا معنی مسابت للناس، لوگوں کو بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ اب دیکھ لی، جو انسان ایک مرتبہ حج عمرہ کرتا ہے اس سے کسی قسم کی خواہش کا اظہار کرنے بولیے میری خواہش ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے، پھر اس کے لیے جتن بھی کرتا ہے، محنت و مشقت بھی کرتا ہے، مجاہدہ بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے، پیسے جمع بھی کرتا ہے، اور ہر سال جانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ وہ محروم قسمت ہوگا جس کے بعد دنیا کے سارے وسائل موجود ہیں، جدہ تک انسان پہنچتا ہے تجارتی اور کاروبار کے تعلق سے، لیکن توفیق نہیں ہوتی بیت اللہ الحرام جا کر طواف اور عمرہ کرنے کی، تو اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے محرومی نہیں دیتا بلکہ اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، وہ انسان کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں یہ لگن ہوتی ہے، یہ خیال جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ اللہ دے دے، بار بار ہم جانے کی کوشش کریں۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لوٹ کر آنے، بار بار آنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ دیکھیے جو انسان ایک بار چلا ہے تو عمرہ میں کوشش کرتا ہے بار بار طواف بھی کرے، وہاں رہنے کے بعد موقع ملے نہ ملے، دوبارہ ہمیں جانے کی سہولت پیدا ہو نہ ہو، لیکن وہاں رہنے کے بعد کوشش کرتا ہے خوب طواف کریں ہم۔ کیوں؟ یہی مسابت للناس ہے کہ لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دی۔ اس گھر کے گرد انسان چکر لگاتا ہے اور بار بار لوٹ کر آتا ہے، شروع کرتا ہے حجر اسود سے، پھر ختم کرتا ہے حجر اسود پہ، پھر شروع کرتا ہے حجر اسود سے، پھر ختم کرتا ہے، اس طرح 7 چکر لگاتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد 7 چکر لگاتا ہے۔ انسان ایک مرتبہ میں کئی 7 چکر لگا کر 2 رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے گرد چکر لگا کر اپنی جبین و نیاز کو جھکاتے ہوئے یہ تاثر دیتا ہے کہ قرآن نے کہا بار بار آنے کی جگہ ہے، تو اگر ایک موقع ملا ہے تو بار بار کم سے کم آئے جائے۔ ویسے پہنچنے کے بعد اپنے ملکوں میں آنے کے بعد بھی انسان بار بار کوشش کرتا ہے۔ پھر کہا وَأَمْنَا، یمن کی جگہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے تذکرہ کے فوراً بعد فرمایا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اس سے مراد بطور خاص طواف کی 2 رکعت ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب پڑھا جائے، لیکن بھیڑ بھاڑ کے نتیجے میں وہاں پڑھنا دشوار ہے، تو کسی جگہ اسی سیدھ میں پڑھ لے یا پورے حرم میں کہیں پڑھ لے، اس کی گنجائش ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بیت اللہ میں، مسجد حرام، خانہ کعبہ کے اندر تو پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غریب و نادار انسان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں دائرہ نما ایک گھر بنا ہوا ہے جسے چھوٹا ہوا حصہ ہے اور سینے کے برابر تک اس کی دیوار اونچی ہے، اس کا نام حتیم ہے۔ یہ حتیم بھی بیت اللہ الحرامی کا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، خانہ کعبہ بنایا، اس کو لے کے بنایا تھا۔ بہت مشہور بات ہے کہ مشرکین مکہ کے حلال پیسے کم پڑ گئے تھے تو کعبہ کو چھوٹا کر دیا، حرام پیسے کی آمیزش و ملاوٹ رہے گی۔ اور ہمارا معاملہ ہے کہ مسجد کسی طرح بن جائے، حلال آئے کہ حرام آئے، 4 منزلہ مسجد بن جانی چاہیے، اور اگر کسی کے حرام پیسے کو واپس کر دیا جائے وہ مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مسجد آنا چھوڑ دو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بھائی آپ کے نتیجے میں حرام تو استعمال نہیں کر سکتے، کوئی انجانے میں دیتا ہے وہ سمجھے، لیکن بار بار یہ اعلان ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ حلال پیسے کو ملائیے، اگر اس میں حرام پیسے آپ نے ڈالا ہے تو گناہ گار آپ ہوں گے، آپ سمجھیے گا۔ بہرحال تو مشرکین مکہ نے حرام پیسے سے گریز کیا، کعبہ کو چھوٹا کر دیا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ ہر کس و ناقص، ہر شخص مسجد کے یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، چھوٹی جگہ ہے، کہاں جائیں گے؟ پھر حکومتوں کا مسئلہ ایسا آئے گا کہ وہاں جانے کی کسی کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ عام لوگ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کرا دیا، کچھ حصے کو چھوڑوا دیا۔ اور اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ ہم بھی کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس چھوٹی ہوئی جگہ میں نماز پڑھ لو، وہ بھی کعبہ ہی ہے۔
در حقیقت شاید یہ کہہ لیا اللہ نے اسی مناسبت سے اسے چھڑوایا ہو کہ عام انسان اگر کوشش کر کے چاہے تو حتیم کے جگہ میں جا کر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کر دیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وہ جگہ جہاں شیشے کیبن بنا ہوا وہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، اس جگہ پڑھیے یا کہیں بھی پڑھیے، ایک فضیلت یاد رکھیے۔ مسجد حرام، اب کہیں گے حرام کیسے ہو گیا؟ حرام بمعنی حرمت، قابل احترام۔ یہ کھانا حرام ایسا حرام نہیں ہے، یہ احترام کے معنی میں حرام ہے۔ کعبہ ہے، اس کی چاروں طرف گولائی میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد حرام۔ اگر کوئی انسان مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ انسان مسجد حرام کے علاوہ دنیا کی دوسری مسجدوں کے بالمقابل گویا 1,00,000 وقت کی نماز کے برابر پڑھتا ہے۔ ایک فجر پڑھا، 1,00,000 فجر آپ نے پڑھ لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا تو پڑھ ہی لیا ہے۔ یہ ثواب اور فضیلت کی بات ہے۔ اس مسجد حرام میں جو آدمی ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے گویا 1,00,000 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ تو بیت اللہ الحرام، اس کے ارد گرد مسجد حرام، مسجد حرام کے حصے میں نماز پڑھنے کی فضیلت آپ کے سامنے ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، مال جمع کرتا، اور بیت اللہ کے حج کے لیے، اور اتنی زیادہ سکت نہیں ہے تو عمرہ کے لیے انسان سفر کر لیتا ہے۔ اللہ جس کو چنتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچ جاتا ہے۔ اسی بیت اللہ الحرام اور مسجد حرام کی صفائی ستھرائی کے لیے بطور خاص اللہ نے کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے معاہدہ لیا، ابراہیم و اسماعیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم دونوں اس گھر کی تعمیر میں لگے ہو، تعمیر کر رہے ہو، زندگی بھر تم دونوں اس گھر کی طہارت و ظاہری پاکی اور باطنی پاکی کا خیال رکھو گے۔ انطہرا بیتیا، پاک رکھنا میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ گویا جو انسان مسجد کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے مسجد کی صفائی ستھرائی، ظاہری صفائی بھی ہے اور باطنی صفائی۔ ظاہری صفائی یہ ہے کہ فرش کا انتظام کیا جائے، وضو خانے کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کیا جائے، اور باطنی صفائی ہے کہ وہاں شرکیہ اور بدعیہ اور کفریہ کسی عمل کو جنم نہ لینے دیا جائے، بلکہ شرک و بدعت سے پاک صاف رکھا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاہدہ لیا تھا، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ کام کروا بھی دیا، توحید کا مرکز ہے۔ لیکن بعد میں پھر حالات بگڑے، اور ایسے بگڑے کہ 360 بت اسی بیت اللہ کے گرد میں لگا دیے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نسل اسماعیلی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ سے 8 سال کے بعد فاتحانہ شان سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ کے پاس طاقت و قوت آ گئی، تو آپ نے اس کے گرد، بیت اللہ کے گرد پائے جانے والے تمام مورتیوں کو یہ کہتے ہوئے گرایا، جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کام تو مٹنا تھا۔ یہ کہہ کے سارے بتوں کو گرا دیا اور ختم کرا دیا۔ عجیب انسان کا معاملہ ہوتا ہے، جو توحید کا سب سے بڑا علمبردار ہوتا ہے اسی کی شخصیت کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بھی بیت اللہ میں لگا دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی گرا دیا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کا بڑا کام ہو جائے اسی کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا جائے۔
تو ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل سے اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا پاکی اور صفائی کا، انہوں نے کیا۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے اس میں خود خرافات پیدا کیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل ابراہیمی میں یا نسل اسماعیلی میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جنہوں نے وہاں سے شرک و بدعت کا قلع کما کر دیا۔ اسی بیت اللہ کی فضیلت کے طور پر قرآن ایک بات اور بھی کہتا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اور بھی بڑی اہم بات اس آیت کریمہ میں کعبۃ اللہ کی فضیلت میں اللہ نے بیان کی۔ کیا بیان کی؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بیت حرام قرار دیا، حرمت والا گھر قرار دیا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ خانہ کعبہ جو حرمت والا گھر ہے، اللہ نے اسے قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ بہت بڑی حقیقت ہے، جب تک کعبہ موجود ہے دنیا میں انسان موجود ہے، اور جس دن کعبہ تہس نہس ہو جائے گا دنیا میں انسانی آبادی نہیں رہے گی۔ اس کی وضاحت اگر کرنی ہے تو بخاری شریف کی حدیث یاد رکھیے، یخرب الکعبہ ذو السویقین من الحبشہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو پتلی پینڈلی والا حبشہ کا رہنے والا ایک انسان کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب فتنہ یاجوج ماجوج دجال کے فتنہ ختم ہو جائے گا تو ایک حبشہ کا دبلا پتلا ناٹا سا آدمی کھڑا ہوگا اور بیت اللہ کو گرا دے گا۔ کہا یہ گرنا اس بات کی علامت ہوگی اب روئے زمین پہ انسان کی آبادی نہیں رہ سکتی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کی جگہ ہے۔ جب تک کعبہ موجود ہے انسان قائم ہے، جب کعبہ ختم انسان بھی ختم۔ ایک مفہوم یہ بیان کہ دوسرا مفہوم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، لوگوں کے معیشت کے قیام کا ذریعہ بنایا گیا۔ بیت اللہ سے لوگوں کی معیشت جڑی ہوئی ہے۔ اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل کے ذریعے سے بیت اللہ بنوایا، اور اس بیت اللہ سے لوگوں کا رشتہ جڑوا دیا۔ جو انسان بیت اللہ کا متولی بنتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اس کی اللہ نے آسانی پیدا کرا دی۔ کہیں بھی آتا یہ خانہ کعبہ کے متولی ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں رکھا جاتا، ان کی میزبانی کی جاتی، ان کی خدمت کی جاتی، انہیں بزرگی بخشی جاتی، انہیں عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ ہر جگہ کا معاملہ ایک تو یہ بھی ہوا۔ دوسرا، جب خانہ کعبہ موجود ہے اور وہاں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے انسان پہنچتا ہے، جتنی تعداد میں انسان پہنچتا وہاں کی معیشت سدھرتی ہے۔ آج حالت کیا ہے؟ کعبہ کو حج بیت اللہ سے مختصر طور پر عبادت کرنے کی اجازت ملی ہے، پوری سعودی کی معیشت بگڑی ہوئی ہے۔ 60 لاکھ 70 لاکھ کا مجمع وہاں ہوتا تھا، ان کے کھلانے پلانے کا بندوبست ہے، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ان کے رہنے ٹھہرنے کی بات ہے، ان کی قربانی کے لیے لاکھوں جانوروں کا انتظام، پھر ان کی معیشت کا کیا حال ہوگا اندازہ لگا لیجئے۔ 2 سال سے وہ بند پڑا ہوا ہے، چند لوگ جاتے ہیں عمرہ کر کے چلے آتے، کتنی پریشانی ہے وہاں کی ذمہ داریوں سے پوچھیے۔ الگ سی بات ہے کہ آپ کے سامنے بات نہیں آتی۔ کہا قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کی جگہ ہے، ان کی معیشت قائم رہے گی، دینی اور دنیاوی اعتبار سے ان کا وقار قائم رہے گا۔ جس دن خانہ کعبہ کے خلاف کسی قسم کی بات ہوئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اس دن حال کتنا خراب ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس کے ساتھ یہ بھی کہا والشہر الحرام والہدی والقلائد، شہر حرام کو بھی، حرمت والے مہینے، جن حرمت والے مہینوں میں انسان سفر کر کے آرام سے آتا، راستے میں ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں ہوتی، یہ حج بیت اللہ کا مسافر ہے۔ ان حرمت والے مہینے کو بھی اللہ نے کہا یہ بھی لوگوں کی معیشت کے کام رکھنے کی جگہ ہے۔ والہدی، وہ جانور جو قربانی میں کام آتے ہیں اس کو بھی کہا معیشت یا قیام امن کے لیے یا قیام ناس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین چیز ادا کی ہے، جس سے قربانی انسان کرتا ہے، اس کے گوشت بھی کھاتے ہیں،
اس کی ہڈیاں بھی کام آتی ہیں، ان کی چمڑیوں سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ پھر والقلائد، وہ جانور جس کی گردن میں پٹا پہنا دیا جاتا یہ سوچ کر کہ بیت اللہ کی طرف جایا جاتا ہے، لوگ چھیڑخانی نہیں کرتے، چھنتائی نہیں کرتے، رہزنی نہیں کرتے، اور ڈکیتی کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ بیت اللہ کی طرف جانے والا جانور ہے۔ کہا یہ بھی وہاں کی معیشت کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کہا ذالک تاکہ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تاکہ تم جان لو کہ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کعبۃ اللہ کو لوگوں کے قائم رہنے کی جگہ ہے، ظاہری قیام اس کی معیشت ہے، اس کا رہائش کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کی صورت ہے، اور باطنی کام کہ اس کے ذریعے سے انسان کی خصوصی عبادت جڑی ہوئی ہے، جس عبادت کے ذریعے انسان اللہ کا بڑا مقام اور رتبہ و منزل حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ بیت اللہ کی فضیلت کی کچھ آیتیں اور بے شمار چیزیں ہیں۔ مختصر بات یاد رکھیے کہ اللہ نے گھر بنوایا عبادت کے لیے، جو روئے زمین میں سب سے پہلا گھر ہے، جس کا نام بیت اللہ ہے، اس شہر کا نام مکہ المکرمہ ہے۔ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی بطور خاص مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، حتیم بھی ہے، پھر اس کے علاوہ ارد گرد پورا مسجد حرام بھی ہے۔ یہ سب کی سب نشانی در نشانی ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو بہت ساری حقیقتیں ان کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آنکھیں موند لے، بند کر لے تو ایک الگ سی بات ہے۔ اللہ ہمیں کعبہ کی عظمت کو سمجھ کر اس کے دیدار کا شوق ہمارے اندر پیدا کرے اور اسباب وسائل پیدا کرے کہ بار بار ہم جا سکیں۔ اللہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اخیر میں ایک بات کے بعد ختم کر دیں۔ آج ذی قعدہ کی 27ویں تاریخ ہے، اتوار 29 تاریخ ذی الحجہ کا چاند اتوار کو نکل سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنا ناخن بال وغیرہ کٹوا لیں کہ 10 دن آپ کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 1 سے لے کے 10 تاریخ تک بڑی فضیلت کے دن ہیں۔ جتنی بھی عبادت کرنا چاہیں، جو مشروع عبادتیں ہیں، اس کا ثواب دوسرے دنوں میں کی جانے والی عبادتوں کے بالمقابل زیادہ ملے گا۔ علاوہ ازیں چاند نکلنے کے بعد سے ہی تکبیر کا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا اہتمام کریں۔ حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اکثر و بیشتر بازار نہیں جایا کرتے تھے، لیکن ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں خصوصی طور سے بازار جاتے تھے۔ مقصد خرید و فروخت کرنا نہیں ہوتا، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا گن گانا اور اس کی بڑائی کا تذکرہ کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے اس دن کی آمد پر ہم انتظار بھی کریں کہ اللہ ہمیں وہ دن بھی دکھلائے اور ساتھ ساتھ اس میں کی جانے والی عبادتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق عطا نصیب فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔